بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصل روشنی وہ ہے جس سے آپ کا دل روشن ہو جائے، اور یہ روشنی صرف قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب دل میں ریاکاری آنے لگے تو اپنے گناہ یاد کر لیا کریں، اوقات میں واپس آ جائیں گے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ عرش والے فرشتے بھی روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ہر گھڑی دعا مانگتے رہیں، دعا مانگنا نہ بھولیں۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، اور آج کا انسان پہاڑوں جتنے گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اے شہنشاہ دو جہاں، ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمانا، آمین۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار، اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ جو کرنے سے دل کا بوجھ بڑھے وہ غلط ہے، اور جس سے دل کو اطمینان ہو وہ صحیح۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ جو گم ہو جاتے ہیں نا، وہ پھر ملتے نہیں، اگر مل بھی جائیں تو ویسے نہیں رہتے جیسے پہلے تھے۔ ضرورت ہو یا عادت منہ زور ہو جائیں تو بھاری قیمت وصول کرتے ہیں۔ کم عمری میں ملا ہوا آرام اور آسائش انسان کو کبھی محنتی اور سمجھدار بننے نہیں دیتے، اور کم عمری میں ملی تکلیف اور پریشانی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں ہرگز مت آنا، یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، یہاں ضمیر مرے ہوئے ہیں۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ ماں کی گود سے قبر تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ لو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ چونا پھیرو اپنے دل پر، مگر اس سے پہلے دل پر جو داغ ہیں انہیں صاف کرو۔ داغوں کے اوپر چونا پھیر دیا تو ایک بارش کی مار ہے، ساری سفیدی، ادھر پانی پڑا، ادھر سارے داغ دبے دوبارہ نکل آئے۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھا، میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو۔ میری یہ ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، اور مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، آمین۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا اپنے بندے پہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ ہوتا ہے۔ کسی پر غصہ آ جائے تو اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہوں تو انہیں چھپانا۔ معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔
بلکہ بہت قیمتی ہدیہ ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی، اس سے زیادہ تلخ اور تکلیف دہ الفاظ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں اس دنیا میں۔ خبردار، اپنی زبان کو کسی شخص کے عیبوں سے آلودہ نہ ہونے دینا، کیونکہ تم خود عیبوں سے بھرپور ہو اور زبان دوسرے لوگوں کے پاس بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اداس نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر آج نہیں تو عنقریب۔ اللہ پاک ہے نا آپ کے ساتھ۔ میرے ہاتھوں سے، میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا، بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر گلدستہ رکھنے سے بہتر ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ کوئی تمہارے لیے دروازہ بند کرے تو اسے احساس دلاؤ کہ کنڈی دونوں طرف ہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی ہے۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہو جاتا ہے۔